بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین سے نوازا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر پہنچے، اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھایا اور پھر اچانک فرشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے بیٹے حسین کی ولادت ہوئی تو آسمانوں سے ملائکہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے اور میرے نواسے کی زیارت کرنے کے لیے جب آئے تو ان فرشتوں میں ایک ایسا فرشتہ بھی تھا جو معذور تھا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں اور پر نہیں تھے۔ باقی فرشتے اسے اپنے کندھوں پر سوار کر کے میرے سامنے لائے تھے۔ یہ معذور فرشتہ بھی میرے نواسے کی زیارت کرنے اور مجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری اس حالت کے پیچھے کیا راز ہے؟ معذور فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری کسی زمانے میں بہت عزت ہوا کرتی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور بڑا مقام عطا کیا تھا، میں ان فرشتوں میں شامل تھا جنہیں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اتنی عزت اور اتنا مرتبہ تھا تو زوال پذیر کیسے ہوا؟ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک دن میں 7ویں آسمان پر سے آ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا دروازہ کھلا اور میں نے اس دروازے سے زمین کو جھانک لیا۔ جب میری نظر زمین پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں نہیں تھے لیکن وہ پھر بھی زمین پر رینگتے ہوئے جا رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں انسان کے نہ ہاتھ ہوں اور نہ ہی پاؤں ہوں، اس سے تو بہتر ہے کہ یہ مر جائے اور اسے موت آ جائے۔ جب میرے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور فرمایا، اے فرشتے، تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ جس کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تو میرا گلہ نہیں کر رہا ہے اور موت کی تمنا نہیں کر رہا ہے، تجھے اس بندے کا مجھ سے زیادہ خیال ہے؟ میں جو بھی کرتا ہوں میں بہتری ہی کرتا ہوں، میں کسی سے زیادتی نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو دے کر آزماتا ہوں اور کسی سے لے کر آزماتا ہوں۔ میں نے عرض کی، میرے کریم مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے پاک رحمان اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب نوری غلطی کریں گے تو پھر ناریوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی مجھے سزا مل گئی۔ میرے ہاتھ کٹ گئے، میرے پاؤں کٹ گئے، میرے پر جل گئے اور مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین پر ایک جزیرے میں منہ کے بل الٹا لٹکا دیا گیا۔ میں بلندیوں پر تھا اور پستیوں میں آ گیا، میں آسمانوں سے نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے زمین پر آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، 700 صدیاں بیت چکی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو جزیرے میں قید تھا تو یہاں پھر مدینے میں کیسے آ گیا؟ تو فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں 7 صدیوں سے رو رو کے اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری نہ سنی اور میری خطا کو معاف نہ کیا۔ آج میں اپنے جزیرے پر زہر و قطار رو رہا تھا کہ اچانک میرے اوپر سے یہ فرشتے گزر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ہمارا ساتھی فرشتہ ہے۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور بہت ہی افسوس کیا۔ جب یہ آپ کی خدمت میں جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہو؟ ان فرشتوں نے مجھے بتایا کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری پیغمبروں کے سردار پیغمبر زمین پر آ چکے ہیں اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے، اور ہم سب فرشتے اللہ کے محبوب نبی کو اس کے نواسے حضرت امام حسین جنت کے سردار جوان کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے ساتھی فرشتوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلو، ہو سکتا ہے میری بھی خطا معاف ہو جائے، میری بگڑی بھی بن جائے اور یہ فرشتے مجھے وہاں سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر،
مجھ پر کرم فرمائیں۔ میں آپ کی شہرت کے گیت آسمانوں پر سنا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے میری معافی کے لیے دعا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ میں آپ کو آپ کے پیارے نواسے امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے نواسے حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ جو چادر لگی ہے وہی چادر اتار کر اس معذور فرشتے کے جسم کے ساتھ لگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایسے ہی کیا اور جیسے ہی چادر فرشتے کے جسم پر لگی تو فرشتے کے پر بھی پیدا ہو گئے، ہاتھ بھی سلامت ہو گئے اور پاؤں بھی سلامت ہو گئے۔ یہ شان ہے میرے مولا امام حسین کی مقدس چادر کی، جو فرشتے کے جسم پر لگی تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ واہ حسین تیری چادر کے معجزے کی کیا بات ہے، واہ حسین تیری چادر کے معجزے کی کیا بات ہے، واہ حسین تیری چادر کے معجزے کی کیا بات ہے، واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ ناظرین، اس خوبصورت اور نورانی واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے، جیسا بھی کرتا ہے، سب کے لیے بہتری کرتا ہے۔ سلام خو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین، مزید ایسی ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔